سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے ہمارا فہم القرآن کا اور استقبال رمضان کا۔ استقبال رمضان کے حوالے سے ہم ہر روز کوئی ایک نیکی کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہم رمضان میں کرتے ہیں یا رمضان سے پہلے ہم اس کی کس طرح سے عادت ڈالیں گے، اور ایک اس عمل کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہ ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے والے ہیں۔ لیکن آج کیونکہ جمعے کا دن ہے اور ٹائم تھوڑا شارٹ ہے تو ہم آج یہ دونوں چیزیں اسکپ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے ہم ان دونوں چیزوں کو کنٹینیو کریں گے۔ آج ہم اس چیز کو اسکپ کر رہے ہیں، اور پارہ ہمارا آج پارہ نمبر 5 ہے والمحسنات، اور تھوڑا ڈسکرپٹیو پارہ ہے اس لیے اس میں تھوڑا سا ٹائم بھی لگے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا پارہ نمبر 5 والمحسنات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحسنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی محسنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ اس کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرط یہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کر دو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ ما ملکت ایمانکم، اس سے مراد جنگ کے نتیجے میں جو عورتیں غلام بن کر آئیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ عورتوں سے مرد شادی نہیں کر سکتا۔ مرد کے لیے لازم ہے کہ نکاح کے بعد عورت کو مہر ادا کرے، لیکن اگر عورت خوشی سے معاف کر دے یا کچھ تحفتاً دینا چاہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ مرد کی مستقل طور پر عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت ہو، اور یہ کہ ایک مرد کو عورت کے ساتھ حلال طریقے سے، شرعی طریقے سے رشتہ قائم کرنا چاہیے، نہ کہ غلط طریقوں سے تعلقات قائم کیے جائیں۔ نکاح کرنے کی اہمیت ہمارے دین میں بہت ہے کیونکہ نکاح نصف دین کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنی کی مرتکب نہ ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں محسنات کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جس کی شادی نہ کرنے سے بنے تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں لونڈیوں کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ بہت سے لوگوں کو آج بھی لونڈی غلام پر اعتراض ہوتا ہے،
اسلام نے غلامی کو یکسر ختم نہیں کیا بلکہ ایسے طریقے اختیار کیے کہ آہستہ آہستہ غلامی ختم ہو گئی۔ آج ایسی کوئی چیز اب پائی نہیں جاتی، لیکن اگر اب ایسے حالات پیدا ہوں تو اس کا حل اسلام میں موجود ہے۔ لونڈیوں کا پہلے لونڈیوں کا سسٹم تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب نہیں ہے یہ سسٹم، نکاح کا سسٹم ہے، لیکن قرآن میں موجود ہے۔ تو اب اگر ایسا کوئی چیز شروع ہوتی ہے تو اس کا حل موجود ہے اسلام میں۔ اس زمانے میں جو اجازت دی گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کوئی جنگ کے حوالے سے قوانین نہیں تھے، لیکن آج جنگ کے حوالے سے قوانین موجود ہیں۔ تو جو لوگ جنگ میں پکڑے ہوئے آتے تھے انہیں بجائے اس کے کہ جیلوں میں رکھا جائے انہیں لوگوں پر تقسیم کر دیا جاتا تھا، جبکہ آج جو کچھ پکڑا جاتا ہے تو وہ جیلوں میں جاتے ہیں اور ان کے حقوق ہوتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بہت فکر تھی، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دن اور آخری لمحے میں بھی لونڈی غلام کے حقوق کی بات کی ہے۔ ایک اور بات کہ اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے باطن کی کھوج نہیں لگانی چاہیے کہ کس کا ایمان کتنا ہے اور کس کا تقویٰ کتنا ہے، کون اللہ سے ڈرتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا حکم نہیں ہوا کہ لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں، اور نہ اس کا حکم ہوا کہ ان کے پیٹ چاک کروں۔ اصل میں یہ ہے کہ انسان کو کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے اس کے ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے۔ یہاں زنا کی حرمت کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عرب کی ہلاکت، اے عرب کی ہلاکت، میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا ہے اور مخفی شہوت ہے۔ زانیہ عورت کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، اور کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے اس کی مصیبت دور کی جائے۔ پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دعا قبول فرماتے ہیں، سوائے زانیہ عورت کے جو اپنے عزت اور جسم کو بیچتی ہے اور مال کماتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلح کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کے پیروی کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ، اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ تو مال کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھانے کا حکم ہے۔ مال کھانے کے غلط طریقے اختیار نہیں کرنا، جیسے کہ چوری، ڈاکہ، غصب، یتیموں کا مال لوٹ لینا، یہ سارے ہتھیانے کے طریقے باطل طریقے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ کسی مسلمان بھائی کو قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے خود کو قتل کرنا، کیونکہ پھر بدلے میں انسان بھی قتل کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ خودکشی کی ممانعت ہے، یہاں خودکشی بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ خودکشی کرنے والا قیامت کے دن اور پھر حساب کتاب کے بعد اگر اللہ اس کو جہنم میں بھیج دے تو سزا دیا جاتا رہے گا۔ وہ مسلسل جہنم میں جلنے کے ساتھ ساتھ اسی آلے سے یا اسی طریقے سے بار بار اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرے گا جس طرح اس نے خود اپنے آپ کو دنیا میں مارا ہوگا۔ تو زندگی کی قیمت پہچانیے، اس زندگی کی قدر کرنی ہے۔ یہ وقت کمانے کا ہے، آخرت کمانے کا ہے، آخرت بنانے کا ہے۔ اس میں مشکلات آتی ہیں تو اس میں مایوس نہ ہو اور اپنے آپ کو ختم نہ کریں، کیونکہ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد بھی مسائل کم نہ ہوئے اور بڑھ گئے، مصیبت اور زیادہ ہو گئی تو پھر کہاں جائیں گے؟ تو پھر تو کوئی بھی آزادی بھی نہیں ہوگی، ایک دفعہ پھر سے خود کو ختم کر دیا جائے۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساخت کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ تو یہاں پہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کی وعید یا لعنت یا غضب کی وعید پر ختم کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے پھر بھی اٹھ کر جھوٹی گواہی کے بارے میں فرمایا اور مسلسل اسی کی تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ صحابہ ڈر گئے اور چاہا کہ آپ اس سے رک جائیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ جائز ہے، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، لڑائی کے دن پیٹھ پھیرنا، بھاگ جانا، پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی خواتین پر زنا کی تہمت لگانا، معصوم خواتین کے خلاف کوئی اسکینڈل کھڑے کر دینا۔ یاد رکھیں توحید اس وقت فائدہ دیتی ہے، لا الہ الا اللہ اس وقت فائدہ دیتا ہے جب کبائر سے بچا جائے، جب بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر سے بھی بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچے گا۔ فرائض اس وقت گناہوں کا کفارہ بنیں گے جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ وضو کرنے سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، یہ اس وقت ہے جب کبیرہ گناہوں سے بچیں گے۔ رمضان سے رمضان تک کے بیچ کے گناہ اگلے رمضان تک معاف ہو جاتے ہیں اگر کبیرہ گناہوں سے بچیں گے، تو صغیرہ گناہ جو ہے نا وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں سے ہمیں خود سے رکنا ہے، اور اگر سرزد بھی ہو گیا ہے تو توبہ جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک معافی نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو اور سیدھے رہو اور خوش ہو جاؤ، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے ان کے مطابق ان کا حصہ ہے، ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر اختلاف رکھا ہے، بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ صلاحیتیں دی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض کو بالکل محروم رکھا ہے، انہیں کچھ اور چیزیں عطا کی ہیں، تو ہر شخص کو کچھ نہ کچھ صلاحیت عطا کی ہے، ہر شخص کی کچھ مضبوطی، اسٹرینتھ اور کمزوری ہوتی ہے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کی جو صلاحیت یا خوبی ہے اس پر ہم حسد کرنے لگیں اور اپنی خوبی کو، اپنی اسٹرینتھ کو ہم بھول ہی جائیں، جیسے کہ ہم کل بات کر رہے تھے کہ ہم مطلب اپنے اندر کی خوبی کو دیکھیں، اگر ہمارے اندر کسی کو کوئی چیز دیکھ کر حسد پیدا ہوتا ہے تو ہم اپنی چیزوں کو بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا عطا کیا ہوا ہے۔ آخرت میں دیکھا جائے گا، اصل چیز جو دیکھی جائے گی کہ جس کو جو صلاحیت ملی تھی اس نے اس کو استعمال کس طرح کیا، اللہ کے بندوں کے لیے کس طرح استعمال کیا، اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کی راہ میں اس صلاحیت سے خود کتنا فائدہ اٹھایا اور اس کے بندوں کو کس طرح فائدہ دیا، کس طرح خیر کے کام میں لگایا اور اپنے لیے کیا کما کر لایا۔ انسان لوگوں کو ملنے والی نعمتوں پر جلنے، کرنے اور حسد کرنے کے بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگے۔ فضل کیا ہوتا ہے؟ فضل کا مطلب پتہ ہے؟ فضل ہوتا ہے، فضل مطلب زائد ہے، ایکسٹرا فضل۔ لیکن ہم کچھ بھی مانگتے ہیں نا، ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو ہماری نیکیاں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اگر بدلہ ملتا بھی ہے نا اس کا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایڈ آن کر کے دیتے ہیں اس میں، تو وہ جو ایڈ ہوتا ہے نا ایکسٹرا وہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے کہ جو کوئی اتنا بڑا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اور ہم اتنے آرام سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری نیکیوں کا صلہ ہے، وہ ہماری نیکیوں کا صلہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ایڈ آن کر کے ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے وہ اصل میں، جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا اتنا بڑا، وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ ہماری نیکیاں تو بہت چھوٹی ہوتی ہیں۔ اللہ کا فضل مانگے کہ اللہ تو نے اس کو عطا کیا تو مجھے بھی عطا کر، لیکن انسان سے موازنہ کمپیئر کرتا رہے اپنے بچے کو کسی کے بچے کے ساتھ، اپنے آپ کو کسی اور کے ساتھ، اپنے شوہر کو کسی اور کے شوہر کے ساتھ، تو اس سے سوائے حسدوں کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دیگر نعمتوں کو دوسروں کے سے مقابلہ نہ کریں، کیونکہ ہم دوسروں کے چھپے ہوئے عیب سے بھی ناواقف ہیں، تو صرف ظاہری کچھ خوبیاں یا نعمتیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں یہ نہ کہیں کہ میرا بچہ فلاں بچے کی طرح ہو جائے یا میں فلاں کی طرح ہو جاؤں، اس کے بجائے یہ دعا کریں کہ یا اللہ تو اپنی نگاہوں میں مجھے بڑا کر دے۔ اللہ کی نگاہوں میں بڑا بننا ہے، تقویٰ والے ہیں، اللہ کی نظر میں بڑے کون ہیں؟ جو کہ تقویٰ والے ہیں، تو اپنے فضل سے عطا کر دے، کیونکہ حسرت
کہ میں فلاں کی طرح کیوں نہیں، یہ حسرت حسد کی راہ ہموار کرتی ہے، اور پھر دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا دل میں پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ ایک حرام فعل بھی ہے۔ تو یہ دل کی ایسی کمائی ہے جس پر پوچھ ہوگی، اس لیے اپنے اللہ سے فضل کی دعا کرنی چاہیے۔ تو اس آیت کا سبب نزول جو تھا وہ یہ تھا کہ بعض عورتوں نے کہا کہ کاش ہم وراثت میں مردوں کے برابر ہوتی، کم ہے نا حصہ عورتوں کا، اور جہاد میں ان کے ساتھ شریک ہوتی۔ تو آیت انہیں اس چیز سے منع کرنے کے لیے نازل ہوئی کہ مردوں کی برابری کی خواہش کرنا اللہ کے حکم کو رد کرنا ہے، کیونکہ عورتوں کے اپنے کچھ کام، کچھ مواقع ہیں جن سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ مثلا ماں کی حیثیت سے ایک عورت کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 درجہ زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ حسن سلوک کا کون حقدار ہے؟ ماں سے سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے کا کہا گیا ہے۔ بچے کو جنم دینے، دودھ پلانے میں ماں کا جتنا زیادہ حصہ ہے اتنا ہی اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ بعض اسٹڈیز یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جب سے سوشل میڈیا بہت عام ہوا ہے اور ہم صرف اپنے آس پاس کے ہی لوگوں کو نہیں دیکھتے بلکہ دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے فگرز دیکھ رہے ہیں، تو ان کا کھانا پینا، کن ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، چیزوں کے دیکھنے نے لوگوں کی پریشانی اور ڈپریشن کو بھی بڑھا دیا ہے، کیونکہ مسلسل اپنی حالت کو ان کے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہیں۔ ہم جتنا دیکھتے ہیں ٹی وی پہ، ہم جتنا دیکھتے ہیں، ملنا جلنا جتنا زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ کبھی ہر پارٹی میں جا رہے ہیں، ہر شادی میں جا رہے ہیں، بہت دور دور کی شادیوں میں بھی جا رہے ہیں، اور بہت زیادہ بھی مطلب میل جول جو ہے نا، بہت زیادہ سوشل ہونا بھی جو ہے بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ جہاں جس کی جو خوبی نعمت دل کو اچھی لگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ تو اپنے فضل سے مجھے بھی وہ عطا کرے۔ اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہی انسان کو راضی کرتا ہے۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے ان کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور ہم نے اس طریقے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیما ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ مرد عورتوں پر قوام ہے، اور اس بنا پر اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو۔ یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالاتر ہے۔ تو خیم کہتے ہیں مینیجر کو، قوام کہتے ہیں مینیجر کو۔ قوام وہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ قائم رہے، کھڑا رہے، ذمہ داری لے۔ تو مرد کو بنایا اللہ تعالیٰ نے قوام، یعنی مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، ان کو کما کر لا کے دیتے ہیں، ان کے باقی بڑے بڑے اہم اور مشکل کام کرنے کے وہی لوگ کرتے ہیں۔ اور یہ مطلب نہیں کہ صرف مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی، مثلا کچھ مرد تقویٰ میں عورتوں سے زیادہ نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ کہ بعض عورتیں بھی تقویٰ میں مردوں سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے مرد کو قوام کیوں بنایا؟ اس کو کمانے کی ذمہ داری دی ہے، بیوی پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ عورتوں کی پڑھائی اور خوبی کس چیز میں ہے؟ اطاعت گزاری میں، کہ شوہروں کی کیا ہوں؟ اطاعت گزار ہوں اور ان کی شکر گزار بھی ہوں۔ یہاں پہ نشوز کا ورڈ آیا ہے، یعنی عام چھوٹی موٹی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ نشوز ہوتی ہے کسی عورت کا اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا، اپنے شوہر کے بجائے کسی اور کی طرف راغب ہونا۔ نشوز کے بہت نقصانات ہوتے ہیں، گھر لٹتا ہے، گھر میں فساد ہوتا ہے، آئندہ نسل جو یہ یہاں پہ حکم ہوا ہے نا کہ خواب کا علیحدہ کر دو اور مارنے کا جو حکم ہے وہ چھوٹی موٹی نافرمانی پہ نہیں ہے، وہ یہ کہ اگر بے وفائی کرتی ہے عورت شوہر سے اس پر ہے وہ چیز، تو اپنے شوہر وہ بھی تنبیہ کے لیے ہے وہ، تو اپنے شوہر کے بجائے کسی اور کی طرف راغب ہونا۔ نشوز کے نقصانات ہیں، اس سے گھر ٹوٹتا ہے، گھر میں فساد ہوتا ہے، آئندہ نسل متاثر ہوتی ہے، تو لہٰذا اس معاملے کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دینا چاہیے بلکہ اصلاح کرنی چاہیے۔ اصلاح کے لیے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ نصیحت کرو۔ پھر کیا ہے؟ بستر الگ کر دو، یعنی ان سے تھوڑی ناراضگی کا اظہار کرو، ان کو اپنے سے فاصلے پر کر دو۔ پھر بھی نہ مانے تو پھر ہلکی سی مار ہے، اور پھر بھی چہرے پر مارنے سے منع فرمایا گیا ہے۔
اس مار کا مقصد عورت کو احساس دلانا اور درست راستے پر لانا ہے، اور یہ احساس دلانا کہ اپنی عزت، اپنی نسلوں کی حفاظت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، تم میں سے بہترین عورتوں کو کبھی بھی نہیں ماریں گے، تم میں سے بہترین مرد عورتوں کو کبھی بھی نہیں ماریں گے، یعنی عورتوں کو ستانا عالی ضرب نوبل مردوں کا کام نہیں ہے۔ نیک بیویوں کی خوبیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدے کی چیز ہے اور دنیا کے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ اور اچھی سواری۔ اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: برا ہمسایہ، بری بیوی، تنگ گھر اور بری سواری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اور جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے، اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال، اپنی اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ یہاں نیک بیوی کی ایک خاص خوبی بتائی گئی ہے کہ وہ شوہروں کی غیر موجودگی میں شوہر کی عزت، جان، مال، اولاد کی حفاظت کرنے والی ہے، یعنی جو چیز ان کی کسٹڈی خبرداری میں ہے ان کی خبر رکھتی ہے۔ مسکرانے والی ہو، خوش باش ہو، ہر وقت شکوے شکایتیں نہ کرے، ہر وقت منہ بسور کر نہیں رکھے، ہر وقت تھکے تھکے بھی نظر نہیں آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عورتیں اونٹوں پر سوار ہونے والی ہیں، وہ قریش کی نیک عورتیں ہیں۔ اس زمانے میں جو سب سے بہترین عورتیں تھیں ان کی بات کی گئی ہے۔ چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں، اگر شوہر فوت بھی ہو جائے تو اپنے بچوں کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دیتی ہیں، اور اپنے خاوندوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں، مال اور اولاد کی حفاظت کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے، اور صرف شوہر سے ضد میں بچوں کی پٹائی کرنا یا مال کو ضائع کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپس میں کچھ اختلافی چیزیں ہوں بھی تو ان کو بیٹھ کر سلجھانا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ایک دوسرے کو تنگ کریں، نسلوں پر ظلم کریں، پھر جو ایسا کرے گا اللہ اس سے پوچھے گا۔ اور تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ تو شوہر بیوی کے جھگڑے میں موافقت کا سبب کیا چیز بنتی ہے؟ اگر گھر بسانے کی نیت ہوگی تو پھر راستہ بھی کوئی نہ کوئی نکل آتا ہے، لیکن اگر بسنے کی نیت نہیں ہے تو پھر پیچھے سے اکسایا بھی جا رہا ہے، بہکایا جا رہا ہے، تو کوئی ضرورت نہیں رہنے کی ہم تمہارا خیال رکھ لیں گے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کہا جاتا ہے نا، ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ تو کیونکہ ہر شوہر اور بیوی کے درمیان کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا ہی ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے، کائنات کے اندر ہر چیز کے اندر اختلاف ہے، کوئی بھی سیم نہیں ہو سکتا۔ تو درخت بہت بڑے گھاس، اس کو جتنا بھی پانی دے دیں وہ گھاس ہی رہے گی، اس کا حسن گھاس رہنے میں ہی ہے، اور ذرا سا اونچا ہوتا ہے تو کاٹ دیتے کیونکہ اس کی خوبصورتی بچھنے میں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے مرد اور عورت میں جنس کا اختلاف ہے، سوچ کا، پسند ناپسند، پس منظر کا بھی اختلاف ہوتا ہے، تربیت عورتوں کی الگ ہوتی ہے، مردوں کی الگ تربیت ہوتی ہے، سوسائٹی میں ہر ایک کا مختلف رول ہوتا ہے، اس سے نبھانے اور بنا کر رکھنے کی نیت بھی رکھنی چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتے ہیں۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابتداروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی، رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہو احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ تو پڑوسی اور خاص کر اس کا حق زیادہ ہے جو رشتہ دار بھی ہو، مطلب اگر برابر میں پڑوسی رہتا ہے وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے تو اس کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اور اس میں پہلو کے ساتھی کی بھی بات ہوئی ہے، اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو ساتھ بیٹھتے ہیں، جیسے آپ کہیں سفر میں کہیں جا رہے ہیں، پلین میں ہیں، بس میں ہیں، کلینکس وغیرہ میں آپ ویٹ کر رہے ہیں کسی جگہ پہ، ویٹنگ ایریا میں، تو ان کا بھی حق ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ خود تو ہم کھڑے ہو کر بیٹھ جائیں اور جو پہلو میں بیٹھا ہے اس کے لیے جگہ تنگ کر دیں، یا اپنا سامان اس کی طرف دھکیل کر رکھ دیں اور پھر کسی اور طریقے سے اس کو تنگ کریں۔ تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں ان کے لیے بھی کریں۔ دیکھیں اسلام جو ہے ہمارے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اور معاملات کے بارے میں بھی ہمیں انسٹرکشن دے رہا ہے، ہمیں ہدایت دے رہا ہے اور ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ تو پہلو کے ساتھی میں اکٹھے مل کر کام کرنے والے بھی آتے ہیں آفس وغیرہ میں، اور ٹیم ورک جہاں پہ ہوتا ہے، گھر میں بھی، آفس میں بھی، ٹیم میں ساتھی کولیگ جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہماری بھی ایک یہ ٹیم ہے اور ہم لوگ ساتھی ہیں، آپ کے مددگار ہوتے ہیں، وہ خصوصاً جو انصار اللہ ہیں۔ ایک ٹیم میں کام کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے، سلام میں پہل کرنا ہے، مسکرا کر پیش آنا ہے، اور ان کے کاموں اور محنت کی بھی قدردانی کرنی ہے۔
وابن السبیل کا ذکر آیا یہاں پہ، یا وابن السبیل وہ اجنبی لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو. یہ ہے ہمارا خوبصورت دین. آج کے دور میں لونڈی غلام نہیں ہیں، لیکن اپنے ورکرز کے کام کی قدردانی کرنی ہے، انہیں ان کے خوشی اور غم میں شریک ہونا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ میں تو بڑا ہمارا عہدہ ہے تو یہ تو میرے چھوٹے ہیں اور ہمارے سب آرڈینیٹس ہیں یا ہمارے تنخواہ دار ملازم ہیں تو ہم ان سے کیوں ملیں یا ہم ان کی خوشی یا غم میں ہم کیوں جائیں نا. چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اپنے رویے سے ہمیں دوسروں کا دل جیتنا ہے. ایک مسلمان اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے. تو اللہ نے اپنا حق صرف ایک بتایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے بعد باقی سب بندوں کے حقوق بتائیں کہ کس کس کے ساتھ تم نے کیا کیا رویہ اختیار کرنا ہے. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. اللہ تعالیٰ لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو سب کچھ صرف اپنے آپ کو ہی سمجھیں، جن کو صرف اپنے حق کا ہی پتہ ہو. اگر ان کو کچھ خوبیاں، مال، دولت زیادہ ملا ہو تو اکڑنا شروع کر دیں اور دوسروں کو انسان ہی نہ سمجھیں. سیکھنے کی بات گھر کے اندر ہو یا باہر، دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے. اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. اور ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. یعنی بخل کا تعلق مالی اور قولی دونوں کے حقوق سے ہے. مالی مطلب یہ کہ خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس پر ابھارتے ہیں کہ کسی کو نہ دو. ہوتے ہیں نا بعض منع کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ خود بھی نہیں کرتے دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں. تو اور قولی کیا ہے؟ سلام نہیں کرنا، مسکرانے سے گریز کرنا، یہ بھی بخل میں آتا ہے. تو اپنی نعمتوں پر بخل کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کوئی مانگ نہ لے، خاص کر رشتہ دار. تو قرآن میں ایسے انسان کی مذمت کی گئی ہے کہ جو دل کا چھوٹا ہو، جس کا دل گھٹا ہوا ہو، تھوڑی سی تکلیف پر بھی گھبرا اٹھے، جب مال ملے تو مخیل بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں سب سے بدترین چیز ہے بے صبری پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا. بزدل انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، رزق بھی نہیں لینے دیتی. اور جو رزق نہ لے وہ پھر اوپر نہیں جا سکتا. تو بخل کرنے والوں کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو ایسا لباس پہنتا ہے جو اسے جکڑ لیتا ہے. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخر پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا. اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اس سے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. تو اگر کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر 10 سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے. جیسے فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کا اجر ہے. اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ بندے کی کوشش کافی نہیں، محض عمل کے بدلے جنت نہیں مل سکتی. اس کی رحمت ہوگی تو جنت ملے گی، اور ہمارے لیے اچھی بات، کیونکہ عمل تو اتنا ہوگا. اگر ہم ساتھ زندگی کی بھی نیکیاں اکٹھی کر لیں اور اللہ صرف ایک نعمت کا حساب سے لے لے، مگر ایک آنکھ جس طرح کام کرتی ہے اس کے بدلے اگر ساری نیکیاں بھی دے دیں تو اس نعمت کا بدلہ ہم دے نہیں سکتے. تو ایک نعمت کے بدلے جب ساری نعمتیں چلی گئیں، اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہیں کہ کیا کریں. تو کوئی بھی نیکی کر کے انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کا فضل ہے اور کہ انسان جنت میں چلا جائے. جنت میں جانا کیا ہے؟ اللہ کا احسان ہوگا ہم پر، اللہ کا فضل ہوگا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ کی اتنی نعمتیں اور اتنی رحمتیں اور برکتیں اور اتنے احسانات ہیں نا اس کے کہ ہم ریسنٹلی ہم پڑھ رہے تھے سورہ رحمان، اسی میں یہ آیا تھا کہ اللہ کی نعمتوں کا ہم نے حساب دینا ہے. اور یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے دھوپ بھی لی ہے نا، اگر دھوپ بھی کیا ہے؟ سورج کیا ہے؟ نعمت ہے نا. اور دھوپ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے. اگر اس نے دھوپ بھی لی ہے، دھوپ جیسی نعمت بھی لی ہے اور زیادہ لی ہے، تو اس کا بھی حساب ہمیں دینا. آپ دیکھیں کتنا زمین ہے، آسمان ہے، بارش ہے، یہ کتنی ہے نا، ان پہ تو ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا اور ان کو تو ہم اپنا بس حق سمجھتے ہیں، فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں ہم ان چیزوں کو، لیکن ہمیں ان نعمتوں کا بھی حساب دینا ہوگا.
پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ یعنی اللہ کی نافرمانی کا ذکر نہیں بلکہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بعض بار یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کون سا یہ حکم قرآن میں ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن باتوں کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اور نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ کیا کنڈیشن آ گئی؟ غسل کی کنڈیشن آ گئی۔ ذکر جو ہے زبان سے کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز میں کیا ہے؟ کنڈیشن ہے کہ طہارت کی کنڈیشن رکھ دی گئی ہے، اور الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص صفائی حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے مس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو اور اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسا کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ تو کن حالتوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ شدید نیند کی حالت میں نماز نہیں ہوتی، جنابت کی حالت میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ نماز عبادت کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر پانی موجود نہیں تو نماز کے لیے تیمم کر لیں۔ ان ساری ناپاکیوں کو صرف تیمم سے دور کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کے لیے مٹی سارے جسم پر ملنے کی ضرورت نہیں۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ کو مٹی پر مار کر اس پر پھونک مار کے چہرے اور دونوں ہاتھوں پر پھیر لیا جائے، بس ایک بار پھیرنا ہے، بار بار نہیں، اور نہ ہی سارے جسم پر یا وضو کے سارے اعضاء پر پھیرنا ہے۔ اصل چیز اللہ کا حکم ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو چھوا کرو کیونکہ یہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والی ہے۔ آج ہم مٹی پر پاؤں نہیں رکھنا چاہتے، نہیں چلنا چاہتے تھے، ننگے پیر چوب جائیں گے، ہمارے پیر گندے ہو جائیں گے، اور ریسرچز بتاتی ہیں کہ کئی بیماریوں کا علاج زمین پر ننگے پاؤں چلنا ہے۔ تو تیمم کا حکم مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے آسانی ہے۔ ایک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور طہارت کا ذریعہ بنایا گیا، یعنی کہیں سے بھی پاک مٹی لے کر تیمم کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور کہیں بھی نماز کا وقت آئے پانی نہ ملے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیمم کرنے کی صورتیں: جہاں نماز کا وقت آئے پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ جان کی ہلاکت کا ڈر ہو، یعنی بیماری میں پانی کے استعمال سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، تو بھی تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم پر کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ہے، اور ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیزنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا و عصینا اور اسمع غیر مسمع اور رائنا، حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا اور اسمع و انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راز بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہود بظاہر اللہ کے حکم کو غور سے سنتے تھے، مگر دل میں یا آہستگی سے کہتے تھے کہ سن لیا پر ماننا نہیں ہم نے۔ یہ تھی منافقت۔ آج کے مسلمانوں کا بھی ہمارا یہی حال ہے، وہ اللہ کے حکم کو سن تو لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آج کے دور میں تو اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، چاہے زبان سے کہیں چاہے دل سے کہیں، کوئی حکم کتنا بھی مشکل لگے تو اللہ تعالیٰ سے اس پر مدد مانگنی چاہیے۔ کہیں
یا اللہ میں نے سن لیا، میں عمل کروں گی، تو مجھے توفیق دے، تو میرے لیے آسان کر دے، کم از کم نیت ہی کر لیں۔ تو یہ کہنا کہ اس زمانے کے لیے یہ حکم ہے ہی نہیں آج، تو آج کرنا مشکل ہے، یہ درست نہیں ہے۔ قیامت تک کوئی اور کتاب نہیں آنے والی، کوئی اور رسول بھی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ اس دور میں بھی کچھ چیزیں مشکل تھیں اور کچھ آسان تھیں، آج کے دور کی اپنی کچھ مشکلات اور کچھ آسانیاں ہیں۔ تو زندگی میں صرف آسانیاں نہیں ہوتی ہیں بلکہ مشکل حالات بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اس لیے سمعنا و اطعنا کہنا چاہیے۔ سمعنا کا مطلب سنا ہم نے، و اطعنا کا مطلب اور اطاعت کی ہم نے۔ تو جو صحابہ نے کہا، لیکن منافقین کیا کہتے تھے؟ سمعنا و عصینا، سنا ہم نے، عصینا کہتے ہیں نافرمانی کو، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ، قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اس طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ انسان کو نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ سارے مواقع ختم ہو جائیں۔ کل ہم نے ایک بات ڈسکس کی تھی، اپنی بہترین پسندیدہ چیز جو ہے وہ ہم نکالیں گے۔ تو کس نے ارادہ کیا یا کوئی چیز نکالی یا سوچا؟ نہیں، ابھی نہیں کیا تو ارادہ کریں۔ کل میں نے سوچا تھا اور انشاءاللہ میں دوں گی، اور سوچ لیا ہے کہ کیا چیز دینی ہے۔ میرا رکھی ہوئی ہے کوئی ایک چیز، ایک ڈریس رکھا ہوا، میں نے سوچا کہ وہ میں نکالوں گی۔ تو آپ لوگ بھی کل ہم نے یہاں سب کے سامنے ارادہ کیا تھا، تو اب اس ارادے کو کیا کرنا ہے؟ پکا کریں کہ ہم انشاءاللہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ مومن کو سب سے زیادہ شرک کے معاملے میں حساس ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی چیز جو شرک کی طرف بھی لے جاتی ہے اس سے بچنا چاہیے، اور اس کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہیں، کون سی سوچ، کون سا بول، کون سا فعل شرک میں مبتلا کرتا ہے، یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ علم سب سے اہم ترین علوم میں سے ہے، اسی پر ہماری نجات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء نے لوگوں کو ایک رب کی عبادت کی طرف بلایا تھا۔ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے معاف سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ یعنی کہ کچھ لوگ صرف اپنے دوستوں کی تعریف کیے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر عیب سے پاک سمجھتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ وہ کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ کتنا چھوٹا ہوتا ہے نا کھجور کی گٹھلی کا جو دھاگا ہوتا ہے، کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے وہ۔ اور اپنے آپ کو پاک اور معصوم نہ سمجھیں۔ اگر کسی نیکی کی توفیق ہو گئی یا گناہ سے بچ گئے تو کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہو۔ مومن اپنے نیک اعمال کی قبولیت کے حوالے سے بھی ڈرتے ہیں، اعمال کے قبول ہونے کی بھی بہت فکر کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں خود کو بہتر سمجھنے والا شخص دھوکے میں ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ جو اعمال ہم نے کیے ہیں ان کی قبولیت کا کیا درجہ ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا بالکل شروع میں کہ وہ اعمال سے ابھی ہمیں لازمی بچنا ہے کہ جو کہ ہماری نیکیوں کو، ہمارے اعمال کو کیا کرتے ہیں؟ ضائع کرنے والے ہوتے ہیں، اور دعا بھی کرنی ہے۔ تو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بہت مشہور دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہمیں یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ جب بھی ہم کوئی نیک عمل کریں تو ہمیں یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے ساتھ ساتھ۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چکتے، اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب ہیں اور جادو میں مبتلا ہیں، حالانکہ انہیں تو اس کا کھلم کھلا انکار کرنا چاہیے تھا۔ یہود مشرکین کو
مسلمانوں سے زیادہ ہدایت کا قرار دیتے تھے، حالانکہ کتاب والوں کو کتاب والوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ جادو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ پچھلی قومیں بھی انہی خرافات میں پڑنے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ یہود کتاب ہونے کے باوجود جادو اور شیطانی عمل کے پیچھے لگ گئے، اور آج مسلمانوں میں بھی یہ خرافات پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، جادو کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو مزید مسائل میں پھنس جائیں گے، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اور یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا۔ اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ تو جہنم میں جہنمی کے جسم کی کھال 70 بالشت چوڑی ہو جائے گی۔ ہمارا جو حجم ہے نا جہنم میں، وہ بڑھ جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ تکلیف بھی زیادہ ہو۔ کان کی لو سے لے کر گردن تک کا فاصلہ 700 سال کا فاصلہ ہوگا، اور ایک جو داڑھ ہے نا وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ اتنا حجم ہو جائے گا۔ کیوں ہوگا؟ تاکہ تکلیف کی شدت کو زیادہ سے زیادہ محسوس کریں۔ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کوئی کھیل نہیں ہے، انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنی زندگی میں ہی توبہ کر لینی چاہیے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ یہاں جہاں بھی جنت کی عورتوں کی بات آئی ہے، پاکیزگی کی بات آئی ہے نا۔ ایک عورت کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے؟ پاکیزہ نگاہ، پاکیزہ گفتگو، اپنی عزت و عصمت میں پاکیزگی، حرام چیزوں سے بچنا۔ تو مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ کتنے ریپیٹڈلی ایک کے بعد ایک سارے احکامات آتے جا رہے ہیں نا۔ کتنا سورۃ النساء کتنی زیادہ انفارمیٹیو ہے۔ شریعت محمد ہی زیادہ تر انہی صورتوں میں ہے، سورۃ النساء میں اور سورہ مائدہ میں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اور اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اختلاف کی صورت میں فیصلہ اللہ اور رسول کی طرف لے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اطاعت اللہ اور رسول کی بات ہی پر ہوگا، شخصیت پرستی سے بچنا ہے۔ حکمرانوں کی اطاعت کی بھی اہمیت پتہ چلتی ہے، لیکن حکمرانوں کی اطاعت بھی اللہ ہی کی اطاعت کے مطابق ہوگی، اللہ کی نافرمانی میں نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعارض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس نے خدا بندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے تھے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔
تو یہاں پہ پیغمبرانہ اخلاق کی بات کی جا رہی ہے. وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے رخی کرتے تھے، آپ کے مقام کی قدر نہیں کرتے تھے، نظر انداز کرتے تھے، نصیحت ان کو کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو نظر انداز کریں، نصیحت کریں، ان کو دلوں کو نرم کرنے والی بات کریں ان سے. تو ہمیں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس اخلاق کو اپنانا ہے. یہ پیغمبرانہ اخلاق ہے کہ جو لوگ آپ سے بے رخی برتیں اور آپ کے مقام کی قدر نہیں کریں، آپ کو نظر انداز کریں، آپ ان کو بس نصیحت کریں اور ان کے دلوں کو نرم کرنے والی کوئی بات کریں، تو یہ ہے پیغمبرانہ اخلاق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تو اس انڈائریکٹ ہم تمام مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے. تو ہمیں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس اخلاق کو اپنانا ہے. یہ اخلاق کیا کہلاتا ہے؟ یہ پیغمبرانہ اخلاق کہلاتا ہے. یاد رکھیے گا پیغمبرانہ اخلاق کیا ہے. جو لوگ آپ سے بے رخی برتیں، آپ کے مقام کی قدر نہیں کریں، ٹھیک ہے، اور آپ کو نظر انداز کریں، انہیں نصیحت کریں، ان کے دلوں کو نرم کرنے والی کوئی بھی بات کر دیں، بس ٹھیک ہے. کوئی ہم نے لڑنا نہیں ہے ان سے یا ناراضگی کا بہت اظہار نہیں کرنا. ہمارا دین کیا حکم دے رہا ہے؟ ہمارا دین جو ہے وہ اخلاق برتنے کی ہی حکم دے رہا ہے. گناہ جو ہے انسانوں کے لیے مصیبت کا باعث بنتے ہیں، رزق سے محروم کر دیتے ہیں، بعض اوقات صحت کے مسائل میں مبتلا کرتے ہیں. تو ان کا حل کیا ہے؟ ان کا حل استغفار ہے. نہیں اے محمد، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ سربسر تسلیم کر لیں. اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا. اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے. جو لوگ اللہ رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئے. یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے تھے تو ایک دن کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، جب آپ کے پاس ہوتا ہوں تو آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ میں بھی فوت ہو جاؤں گا اور آپ بھی، تو پھر مرنے کے بعد آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا، ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے. تو اس میں بہت غمگین ہو گئے کہ مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی صحبت اور رفاقت اور قرب کیسے حاصل ہوگا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا دن کوئی نہیں تھا کہ جس میں آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا. اگر ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی ہے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں تو آپ کی سنتوں پر چلتے ہیں، آپ سے ہماری عقیدت ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر چلتے چلتے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہو سکتا ہے. تو خاص موقع پر خاص طور پر امید رکھنی چاہیے جب حوض کوثر پہ ہمیں پانی ملے گا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت پر فائز کیا جائے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو. پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر. ہاں، تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے. اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق ہی تھا ہی نہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا. دین کے کام میں پیچھے رہنا اللہ کا انعام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے نکلنا اللہ کا انعام و فضل ہے. مطلب پرستی منافقت کو جنم دیتی ہے. مطلب پرستی یہ کہ وہ ہر کام کرنا جس میں اپنا فائدہ ہو ذاتی، اور نیکی کی خاطر اللہ کے راستے میں رزق لینے سے ڈرتے رہنا. رزق لینے سے ڈرتے رہنا یہ کیا ہے؟ یہ مطلب پرستی ہے. ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروغ کر دیں. پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بدی سے نکال.
جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دے۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیے دنیا میں جتنا بھی مال مل جائے، قارون کے خزانے بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں۔ کاش کہ یہ بات ہم لوگ سمجھ جائیں۔ اس لیے ہمیں کسی بھی نیک عمل کا بدلہ دنیا میں چاہنے کے بجائے آخرت میں چاہنا چاہیے۔ کیا ہے دنیا، کیا ہے دارالعمل ہے، اور آخرت کیا ہے دارالجزا، بدلے کا دن ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا، میری اور دنیا کی مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے سایہ لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے رکا، پھر اسے چھوڑ کر آگے چل پڑا۔ انسانوں کی کمزوری ہے کہ ہم فوری فائدہ چاہتے ہیں اور فوری اجر چاہتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، دنیا کیا ہے دارالعمل، اور بدلے کی جگہ دارالجزا کیا ہے، آخرت کا گھر جو ہے وہ دارالجزا ہے۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے انسان تجھے جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت آتی ہے۔ کتنا صاف صاف لکھا ہے نا، جو بھلائی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت ہوتی ہے وہ، اور جو مصیبت آتی ہے وہ اپنے ہی کسب و عمل کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرما ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ تو کیا قرآن پر دیکھیں غور کرنے کا پھر حکم آیا نا۔ تو یہاں پہ کچھ منافقین کا کردار واضح کیا گیا ہے جو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورے میں شریک ہوتے اور بعد میں کچھ اور چیزیں تجویز کرنے لگتے تاکہ مسلمانوں میں افراتفری پھیلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانتہ، مجالس جو ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں۔ اگر آج بھی خیر کے کسی کام پر ہم جمع ہوئے ہوں، شعوری یا باہم مشورہ کر رہے ہوں، کسی معاملے میں اسی میٹنگ میں کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر یہ درست نہیں کہ باہر نکل کر 2-4 لوگوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کے خلاف یا صاحب امر یا جس نے حکم دیا ہے اس کے خلاف محاذ رائی شروع کر دی جائے۔ مخلص مومن خیر خواہی کے ساتھ سامنے ہی صحیح یا غلط کا بتا دیتا ہے، مطلب سامنے ہی بتا دیں اگر کچھ آپ کو غلط لگتا ہے یا کچھ کہنا ہے تو پیٹھ پیچھے مل کر نہیں کوئی پلاننگ کرنی، باہر نکل کر باتیں نہیں کرنا، غیبت اور فساد نہیں کرنا۔ تو بڑے بڑے جھگڑوں کو ختم کرنے کا یہی بہترین نسخہ ہے۔ ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دیں، ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کریں، ایسی باتوں کی تحقیق کرنے کے پیچھے بھی نہیں لگنا چاہیے، بلکہ توکل کرتے ہوئے معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ بس اے نبی تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں
ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے پر اکساؤ۔ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا اس کا کرنے والا۔ خیر کے کاموں میں خود بھی حصہ لینا ہے اور دوسروں کو بھی ابھارنا ہے۔ اچھی سفارش سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، ان کے کام بن جاتے ہیں، جبکہ بری سفارش جو ہے وہ چغل خوری جیسا عمل ہے اور اس سے فساد پھیلتا ہے۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح کا۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ تو سلام پھیلانا کیا ہے؟ سلامتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام پھیلاؤ تم سلامت رہو گے۔ گھر میں بھی سلام کے عمل کو فروغ دینا چاہیے۔ شوہر بیوی کو آپس میں، بچے بڑے سب کو سلام کرنا چاہیے اور پھیلانا چاہیے۔ آتے جاتے یہ سلامتی کی دعا آتے جاتے دیتے رہنے چاہیے، اس سے رحمت رہتی ہے۔ سلام کے فائدے کیا ہیں؟ سلام مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ کون کون ہے جو کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام کرتے ہیں؟ داخل ہوتے ہی آج سے ارادہ کریں کہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ جو بھی گیٹ کھولے آپ اس کو سلام کر لیں، اور اگر خود گیٹ کھول کے اگر آپ داخل ہوئے پھر بھی آپ سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی؟ تم آپس میں سلام کو عام کرو۔ تو جہاں محبت میں کمی دیکھیں سلام کو رواج دیں۔ جن شوہر بیوی کے درمیان اختلاف لڑائی جھگڑا ہے وہ سلام ہی سے شروع کریں۔ تو سلام کو عام کریں۔ سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اللہ کی بات سے پڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے؟ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ اسی طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلاح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلاح و سلامتی کے تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے اللہ یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، اللہ یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دے۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ بے دربے 2 مہینے کے روزے رکھے، اور یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ علیم و دانا ہے۔ تو 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا ہے۔ غلطی سے قتل کرنے کا کفارہ ہے یہ
2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا ہے۔ مومن کی جان کی اللہ کی نگاہ میں بڑی قدر ہے۔ اب قتل معمولی بات، انسانی جان بہت ارزاں ہو گئی ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا مال، اس کا خون، اس کی عزت و آبرو۔ اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ تو یہ تو عمومی قتل کی بات ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی بچہ جس میں روح پڑ چکی ہو، اس کا دل دھڑکتا ہے، اس کو مارنا بھی قتل ہے۔ فقر اور بیماری کے ڈر کی وجہ سے ایسا قتل کرنا جہالت اور حماقت ہے۔ حمل میں بعض اوقات کہا جاتا ہے نا کہ بچہ ٹھیک نہیں ہے، ختم کروا دیں، تو یہ عمل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ واشن کی بات ہو رہی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں ہے۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں۔ آخر اسی حالت میں تم خود بھی اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مسلمانوں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے۔ اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے زیادہ ہے۔ تو ہم کیا ہیں؟ مجاہد ہیں کہ نہیں ہے؟ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں نا۔ علم سیکھنا بھی کیا ہے؟ مجاہدے کا کام ہے نا۔ ایک کوشش کی آپ نے اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر، ٹائم نکال کر آپ اس وقت آئے ہیں یہاں پہ، علم سیکھ رہے ہیں، تو اس پر انشاءاللہ عمل کی بھی ہمیں توفیق دے۔ کام کا کرنا اور نہ کرنا، محنت کرنا اور نہ کرنا، وقت لگانا اور نہ لگانا، مال لگانا اور نہ لگانا ایک جیسا نہیں ہے۔ جو نہیں آ سکے، انلیس کہ ان کو مجبوری ہے اگر، لیکن کوئی ایسے ہی نہیں آئے، بس انہوں نے توجہ ہی نہیں دی، تو ان میں اور آپ میں فرق ہے۔ تو دنیا میں آگے جانے کی مسلسل کوشش کرتے ہیں، لیکن آخرت میں آگے جانے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ تو جو جتنی زیادہ محنت کرے گا اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ دنیا میں کوئی کتنا بھی بلند ہو جائے، بالآخر جانا کہاں ہے؟ وہیں جانا ہے نا۔ تو دنیا میں بڑے بڑے نامور لوگ آئے، اپنے وقت کے بہت طاقتور اور دنیاوی لحاظ سے اتنے شاندار لوگ، آج وہ کہاں ہیں؟ ان کی خبریں تو کوئی نہیں جانتا۔ تو پوری بستیاں جو ہیں وہ گمنام ہیں۔ جنت کے درجے سے دوسرے درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ جنت کے درجے ہیں نا، تو ایک جو درجہ ہے نا، تو جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ جدوجہد کرتے ہیں، جوہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کا درجہ کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اصل گھر تو آخرت ہے، جس کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اور وہ ہمیشگی کی بلندی ہے جو کہ ہمیں ملنے والی ہے انشاءاللہ۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں، اور مغفرت اور رحمت بھی ہے، درجے بھی ملیں گے۔ اور دیکھیں، آخرت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے مغفرت۔ مغفرت کیا ہے؟ اس دن ہم نے تھوڑا ڈسکس کیا تھا نا کہ اغفر سے اغفر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھپا دیں گے ہمارے گناہوں کو، اور اس کی کیا ہوگی؟ انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوگی، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ مجھے ایک دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ جس میں اغفر آتا ہے نا، اغفر، ربنا اغفر یا اغفر آتا ہے، تو وہ اغفر کا مطلب یہ ہے۔ تو مغفرت بھی کیا ہے؟ نعمت ہے، جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو کہ ہمیں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے ہم سے پوچھ گچھ نہیں کریں گے اور انہیں چھپا دیں گے۔ اب یہ ہوتا ہے نا، ایک تو معاف کر دیں اللہ تعالیٰ اور اس پہ ہمیں سزا نہیں دیں، ایک ہوتا ہے کہ دوسروں کے سامنے آنے سے بھی تو شرمندگی ہوگی نا، ایسے بھی تو گناہ ہے کہ دوسروں کے سامنے آ جائیں تو ہمیں شرمندگی ہو، دوسروں کو بھی نہیں پتہ چلنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پردہ رکھا ہے تو آخرت میں بھی پردہ رکھیں گے۔ تو اتنی بڑی ہے مغفرت اللہ تعالیٰ کی، اور ہر مسلمان کو چاہیے اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اور اللہ بڑا رحم فرمانے والا ہے اور بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں ہجرت کی فضیلت بتائی گئی ہے۔
ایک وہ ہجرت تھی جس میں لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی، فزیکل ہجرت، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا۔ ہجرت کی ایک اور صورت بھی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر وہ بھی ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے، جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کو چھوڑ دے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ کون سی ہجرت افضل ہے، بڑی ہے، تو آپ سے سمے فرمایا ایسے شخص کی جو اللہ کے حرام کردہ امور کو چھوڑ دے، غلط زندگی کو چھوڑ دے، غلط کاموں کو چھوڑ دے، غلط عادتوں کو چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے، ہجرت کہلاتی ہے یہ بھی، اور یہ بھی ایک مغفرت کے ایک درجے میں ہی آتی ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر نماز میں اختصار کر دو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلا کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنے اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ پیچھے کرنا رہے اور اپنے اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑے۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ تو جنگ کے علاوہ امن کے سفر میں بھی نماز کو قضا کرنے کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ رکھتے تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے، اور فرض کی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ صلاۃ الخوف کا طریقہ جو ہے نا اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ خوف کی حالت میں ہے، دشمن کے حملہ کرنے کا خطرہ ہے اگر، تو نماز کا کیا طریقہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 گروپس میں ڈیوائڈ کر لیں، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، 1 رکعت پڑھی تو ایک گروپ نے پڑھی، پھر 1 رکعت پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے تھے، پھر وہ گروپ جس نے 1 رکعت پڑھ لی تھی وہ خود جو ہے نا دوسری رکعت خود سے پڑھ لے گا، پھر وہ چلا جائے گا، پھر جو پیچھے جو حفاظت کر رہا تھا وہ آگے آئے گا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، ان کو 1 رکعت پڑھائیں گے اور پھر وہ پوری رکعت ہو جائے گی۔ تو نبی کریم کیونکہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھیں، تو یہ طریقہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گروپ کو 1 رکعت پڑھائیں گے اور وہ باقی لوگ جو ہیں وہ 2 رکعت پڑھیں گے اپنی پوری۔ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ تمام حالات میں انسان کو تیار، ہر طرح کے حالات کا مقابلہ، حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، یہاں تک کہ حالت نماز میں بھی۔ تو کتنی دیکھیں چیزیں، نماز حالت خوف میں بھی نہیں ہے، اس میں بھی کس طریقے سے انہوں نے نماز پڑھی۔ تو ہم لوگ تو آج کتنے آرام سے نماز چھوڑ دیتے ہیں اور اتنی لاب کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ہماری جو شیطانی جو ہماری پارٹیز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، میوزک کی وجہ سے، میوزک پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے مہندی کے فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے شادیوں کے ایسے فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، اتنا میوزک اور جس پہ ہم کتنا ڈیلے کر دیتے ہیں اپنی نمازوں کو اور کتنا آرام سے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کتنے سوچنے کی بات ہے نا کہ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جب وہ لوگ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، نماز کو حالت جنگ میں بھی نہیں انہوں نے چھوڑا، کہ حالت جنگ میں کتنا انسان پریشان ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں، آج ہم ٹینشن میں ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ذہن نہیں کام کر رہا ہوتا، نماز ڈیلے بھی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کن کن کاموں میں لگے رہتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اس آیت میں نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرو چاہے دشمن سر پر کھڑا ہو، کیونکہ نماز جو ہے وہ جو نماز کی شرائط ہیں اس میں 2 بیسک شرائط ہیں نا، کہ ایک تو وقت کی پابندی ضروری ہے
اور کیا ضروری ہے اس میں؟ خشوع خضوع ضروری ہے، اور وضو اور طہارت کی شرائط ہے. تو یہ نماز جو ہے وہ ایسا اللہ کا ذکر ہے کہ اس میں کچھ پابندیاں ہیں، کچھ شرائط ہیں اس میں، اور وقت کی پابندی تو لازمی ہے. کیونکہ اگر اس اسپیسیفک وقت میں اگر نماز نہیں پڑھی، قضا کری، تو پھر وہ اس کے برابر کبھی ہو ہی نہیں سکتی. بھلے آپ نے اس کو قضا پڑھ لیا، لیکن وہ فرض جو نماز جو ٹائم تھا اس کا، جو صحیح ٹائم تھا اس وقت نہیں پڑھنے کے، وہ برابر قضا نہیں ہو سکتی. اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو. اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا. تو کیا شرط بتائی گئی؟ پابندی وقت. آیت ہے قرآن پاک کی کہ نماز ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر فرض کیا گیا. صرف فرض نہیں ہے، پابندی کیا آ رہا ہے آیت میں؟ پابندی وقت کے ساتھ ہے. اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے، صرف فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو شرائط ہیں، ان کو پورا کرنا لازمی ہے. سفر میں بھی وقت کی پابندی ضروری ہے. یہ نہیں کہ ساری نمازیں رات کو اکٹھی پڑھ لی جائیں. اگر جاب پر ہیں یا کسی ایسے کام میں کہ سنت و نفل پڑھنے کا وقت نہیں، تو کم از کم فرض تو ادا کر لینے چاہیے. سفر میں ایک ایپ ہے حلال ٹرپ کے نام سے. اگر اس میں ہم اپنی فلائٹ کا نمبر ڈالیں تو جہاز میں انٹرنیٹ کے نمبر بھی بتا دیتی ہے کہ آپ کی ظہر کہاں آ رہی ہے، آپ کی عصر کہاں آ رہی ہے. تو سفر میں ہم 2 نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں، ظہر اور عصر اور مغرب. فجر الگ پڑھی جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں بھی پڑھا کرتے تھے. جب سفر میں ہوتے تھے تو وہ صرف فرض نہیں پڑھتے تھے بلکہ سنتیں بھی پڑھتے تھے. اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست ہے اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو. وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو. اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے. وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کے لیے اللہ سے جھگڑا کون کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے اور اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا. اپنی قوم، خاندان، دوست ان کا ناحق ساتھ نہیں دینا چاہیے. اپنوں کی محبت اور احترام انصاف کے راستے پر حائل نہیں ہونا چاہیے. یہ ظلم ہے. مثلاً بیٹیاں ماں سے مل کر بہوؤں کے خلاف، اپنی بھابھیوں کے خلاف جو ہے وہ پارٹی بازیاں بنائیں، اور زیادتی ماں کی طرف سے ہو لیکن ہم اپنے پیاروں کا دفاع کریں تو آخرت میں یہ چیز کام نہیں آئے گی. انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے. ٹھیک ہے، تو عدل اور انصاف سے کام لینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے جو اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف فرما دیں گے. اللہ سے پوری امید کے ساتھ بخشش مانگنی چاہیے اور توبہ کرتے رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہ گار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے کہ اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس گناہ کا استغفار کر لے تو وہ لکھے بغیر قلم رکھ دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے کہ وہ 6 گھڑیاں اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے. اگر ان 6 گھڑیوں میں وہ بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور اللہ سے استغفار کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا گناہ نہیں لکھتا، وہ فرشتہ اس کا گناہ نہیں لکھتا اور بغیر لکھے قلم رکھ دیتا ہے، ورنہ پھر ایک گناہ لکھ لیتا ہے. اللہ کی رحمت ہے نا، کتنی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کتنا موقع دیتے ہیں اپنے بندے کو کہ یہ شرمندہ ہو جائے، توبہ کر لے.
مگر جو برائی کمائے تو اس کی یہ کمائی اس کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس سے تو بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، تم پر بہت فضل ہے۔ تو مکے میں لائبریریز نہیں تھیں، کوئی اسکالرز نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کا سورس کیا تھا، وحی الہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ کس کے ذریعے، وحی الہی کے ذریعے دیا۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو مجلس میں بھی سرگوشیاں کرنا ناپسندیدہ چیز ہے اور آداب مجلس کے خلاف ہے۔ پسندیدہ سرگوشی کون سی ہے؟ جہاں پر چھپا کر صدقہ دینا مقصود ہو۔ اگر چھپا کر صدقہ دینے کی بات، کوئی نیکی کی بات اگر کر رہے ہیں تو اس وقت آپ مجلس میں سرگوشی کر سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں کر سکتے۔ چھپا کر صدقہ کرنا مقصود ہو یا کوئی نیکی کی بات کرنی ہو تو پھر آپ مجلس میں سرگوشی جائز ہے، یا دو لوگوں میں اصلاح کروانا مقصود ہو۔ مگر جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درا حال یہ کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے، وہ بدترین جائے قرار ہے۔ امام شافعی نے 300 بار قرآن مجید کو پڑھا ایک حکم کو جاننے کے لیے کہ مسلمانوں کا جس چیز پر اجماع ہو اس کا کیا حکم ہے، تو آخر میں اس آیت میں اپنے مسئلے کا انہیں جواب مل گیا۔ یہ علماء کا غور و فکر ہوتا تھا۔ علماء محض ثواب کے لیے قرآن نہیں پڑھتے تھے بلکہ مسائل کے حل کے لیے اور استنباط کے لیے قرآن پڑھا جاتا تھا۔ استنباط کہتے ہیں کنویں کی تہہ سے پانی کا نکالنا، مطلب کنویں کی تہہ سے پہلے پانی کا نکالنا، جو پہلا پانی آیا نا کنویں میں اس کو نکالنا، تو کتنا مشکل کام ہے نا۔ تو کیا کرتے تھے جو جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ کیا کرتے تھے، اتنا زیادہ غور و فکر کرتے تھے، اور انہوں نے اجماع کے حکم کو قرآن میں معلوم کرنے کے لیے امام شافعی نے 300 بار قرآن مجید کا مطالعہ کیا، 300 بار پڑھا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد انہیں اس آیت میں اس کا وہ مل گیا۔ تو بار بار گردانی جو ہے کہا جاتا ہے نا کہ اس کو بار بار پڑھو، دہرانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب بھی ہم پڑھیں، ہم ہر دفعہ ہم ہر سال ہی دورہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بھی ہم پڑھتے ہیں ہمیں ہمیشہ کوئی ایک نئی بات پتہ چل رہی ہوتی ہے۔ جب بھی ہم قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہماری ٹیچر ہمیں کہتی ہیں کہ وہ پتہ نہیں 7 یا 8 ٹائمز پڑھا رہی ہیں یہ قرآن پاک، ہمیں جو پڑھ رہے ہیں جن استاد سے، وہ کہتی ہیں میں نے جب بھی پڑھایا تو ہمیشہ مجھے نئی بات پتہ چلی ہے، وہ اسی آیت میں کوئی نئی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتنی زیادہ تشریح ہے، اور ہاں ہاں تو یہ سب کیا ہے، ہاں سن کے فرق پڑتا ہے، تو اتنا پڑھنا پڑتا ہے، پھر جا کر علم اور سمجھ بوجھ آتی ہے۔ تو علم کے ساتھ استقامت، کمٹمنٹ ہونی بہت ضروری ہے۔ جس کام کو بھی شروع کریں اس کو نبھائیں، یہ نہیں کہ کام شروع کیا اور بیچ میں چھوڑ دیا۔ سعید بن مسیب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد کہتے ہیں کہ 30 سال سے میں فجر کی پہلی تکبیر نہیں چھوڑی، 30 سال سے۔ امام ربیعہ رائی امام مالک کے استاد، 40 سال سے ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، آخرت کی کمائی کے لیے میری کمٹمنٹ کیسی ہے، دنیا کی نوکری کے لیے ساکھ بنانے میں
اتنی وقت کی پابندی کرتے ہیں تو دیکھیں آخرت کے لیے کتنی محنت ہے اور کیا محنت ہے. کوئی کہہ سکتا ہے ہم میں سے کہ اس کی فجر کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ میں خود نہیں کہہ سکتی، کوئی نہیں کہہ سکتا. استقامت اور وقت کی پابندی بھی بڑی نیکی ہے. اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے، اور جسے وہ معاف کرنا چاہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا. تو شرک ناقابل معافی گناہ ہے. شرک سے براءت کے لیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کا ورڈ بہت فائدہ مند ہے، اور لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. ابو درداء سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا سوائے اس شخص کے جو مشرک ہو کر مرے یا کسی نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو. اور مشرک جو ہوتا ہے اس کے نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوتے. لا الہ الا اللہ جو ہے ہر وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ بھاری ہوگا. یہ جو ذکر ہے نا یہ میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہے، لا الہ الا اللہ. اور یہ شرک سے براءت کے لیے بھی ہے. میں نے کہ جب ہم یہ پڑھتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شرک سے کیا کریں گے؟ محفوظ بھی رہیں گے. اور اس کے معنی کو بھی بہت سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ شرک جو ہے نا ایک شرک خفی ہے اور ایک شرک اکبر ہے اور شرک اصغر ہے. ایک مخفی شرک ہے. تو ایک مخفی شرک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا چھپا ہوا ہے کہ اس کی مثال اس طرح سے دی گئی ہے کہ اندھیری رات ہو اور کالا پہاڑ ہو اور اس پہ کالی چوٹی نظر آئے گی. اندھیری رات ہے اور کالا پہاڑ ہے اور کالی چوٹی، کتنا مشکل ہے نا اس کو دیکھنا، آئیڈینٹیفائی کرنا. تو شرک مخفی جو ہے، شرک خفی جو ہے ہمارے اعمال میں اس طرح سے چھپا ہوا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو ہمیں چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا فائدہ پڑھنا جو ہے وہ بڑا فائدہ مند ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ اس سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ مشرک کے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اس بندے کے سوا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو. چنانچہ کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کریں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کریں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کریں، اور پھر صلح کر لیں تو پھر ان کی بخشش کر دی جاتی ہے. وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ شیطان کی ایک حیران کن چال یہ ہے کہ وہ انسان کے نفس کو سونگھتا ہے یہاں تک کہ وہ جان لیتا ہے کہ ان دو قوتوں میں سے کون سی قوت انسان کے نفس پر غالب آتی ہے، پیش قدمی اور بہادر کی قوت کہ یہ کر لوں گا، یہ نیکی کا کام کر لوں گا، اور نمبر 2 باز رہنے، پیچھے ہٹنے اور کمزور ہونے کی قوت. کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمیں اپنے اندر بلند ہمتی پیدا کرنی ہے، نیکی کے کاموں کو مشکل نہیں بنانا، کوتاہی اور سستی بھی نہیں کرنی ہے. شیطان کے وسوسے 2 طرح کے ہوتے ہیں. کوتاہی کا وسوسہ ڈالتا ہے جو حد سے بڑھنے یا غلو کی طرف لے جاتا ہے. جس کو اللہ نے لعنت ادا کیا ہے وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا اور میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی صاف میں رد و بدل کریں گے. اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ سری نقصان میں پڑ گیا. وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہیں. تو شیطان باطل طریقے کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، باطل اور حق کو خلط ملط کر دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، چالیں چلتا ہے، خواہشات کے ذریعے حملہ کرتا ہے، ہمارے دل میں خواہشات پیدا کرتا ہے، حقیر سمجھے جانے والے اعمال کے ذریعے داخل ہوتا ہے. مطلب کیا ہوتے ہیں؟ ہم اعمال کو حقیر سمجھ لیتے ہیں. تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جو ہے وہ حقیر نہیں ہے، اس کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے. شیطان کے وعدوں سے ہوشیار رہنا ہے اور وہ بعض اوقات ان کے ذریعے بڑا وقت ضائع کروا دیتا ہے. کیا پڑھنا چاہیے شیطان سے حفاظت کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں، اور بھی اس کے علاوہ ایاک نستعین میں اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں. ہاں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور بھی نا ایاک نستعین میں کافی ساری شیطان سے بچنے کے لیے دعائیں ہیں.
تو وہ بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جسے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ انجام کا نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سارے تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اور اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا لقب ملا تھا انہیں؟ خلیل اللہ کا لقب ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حق ہر حکم پر کیا کرتے تھے؟ وہ اطاعت کرتے تھے۔ جو حکم دیتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں، وہ اس پر اطاعت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی۔ لوگوں تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ عورتوں سے متعلق ہی ہے نا، جو سورۃ النساء ہے وہ عورتوں کے حقوق اور جو جتنے بھی کمزور ہیں ان کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق کو تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں، تو صلح بہرحال بہتر ہے۔ مطلب خلا کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خود و ترسی سے کام لو تو یقین رکھو اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ یاد رکھیے ہمارے دین میں یتیموں کے حقوق کا بہت لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے اور آداب و اخلاق سکھانے چاہیے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان بھی اختلاف ہو جاتے ہیں تو صلح جلدی کرنی چاہیے، صلح کرنے اور کروانے میں بھی پہل کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں صلح کروانا، جبکہ لوگوں میں فساد اور پھوٹ ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے، تو آپس میں صلح کروانا افضل صدقہ ہے۔ ازدواجی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزوں پر کمپرومائز بھی کرنا جانیں، صرف دوسروں سے توقعات نہ رکھیں، جو خوبی دوسرے میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے اندر پیدا کر لیں۔ تو حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنا ہے۔ بیوی کی تعریف نہ کی تو اس کا تو موڈ آف ہی ہو جائے گا، تو موڈ آف ہو تو شوہر کو تو پتہ ہی نہیں، اس نے پوچھا تو جواب میں کہہ دیا کچھ نہیں، اب کیسے معاملہ ٹھیک ہوگا؟ تو جو عادت ہم بدل نہیں سکتے اس کو قبول کر لیں، جس چیز کو تبدیل نہیں کرتے اس کو کوشش اور دعا سے تبدیل کریں، اپنے اندر صبر اور برداشت پیدا کریں۔ اگر حالات بہت خراب ہو جائیں تو کچھ دنوں کے لیے ماحول بدل لیں، کہیں چند دن کے لیے چلے جائیں، میکی ہو کر آ جائیں مگر واپس آنے کے لیے۔ اور کمیونیکیشن جو ہے نا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے، جو بہت قریبی ریلیشن شپ ہوتے ہیں اس میں کمیونیکیشن جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اور ایک دوسرے سے پراپر طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں۔
خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کا مستحق اللہ۔ ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اوقات سازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی ہے، اور اللہ سمیع بصیر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو۔ اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑی ہو، فریق کا معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنت میں اور 2 آگ میں۔ تو جنت میں جانے والا وہ ہے جس نے حق کو پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ جس نے حق پہچانا پھر فیصلے میں ظلم کیا وہ آگ میں ہے، اور جس نے جاہل ہو تو وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیے وہ بھی آگ میں ہے۔ قاضی مطلب جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، جج جو ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی گھر میں بھی اگر آپ فیصلہ کر رہے ہیں نا تو بچوں کے درمیان بہت زیادہ عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو یہ نازک معاملہ ہے، جہاں بھی چھوٹا بڑا فیصلہ کرنا پڑے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بچوں کو بہت باتیں یاد رہتی ہیں کہ ہماری امی نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، اس بھائی کے ساتھ یہ کیا تھا اور اس کے ساتھ یہ کیا تھا۔ وہ بعض بچوں میں وہ بڑے ہونے تک وہ چیزیں رہتی ہیں، اور وہ لوگ لڑتے بھی رہتے ہیں آپس میں، اتنے بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تب بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور وہ ختم نہیں ہوتی ہیں۔ بھائی حقیقت ہے یہ کہ بچپن سے جس طرح سے ماں باپ نے جو چیز سلائی، وہ نفرتیں، وہ رنجشیں جلتی رہتی ہیں، اور وہ خود دادا بن جاتے ہیں، خود پوتیاں اور پڑپوتیاں ہو جاتی ہیں ان کی، لیکن اس کے باوجود اپنے جو ساتھ کے ان کے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ وہی پرانی والی جو ماں باپ کے زمانے کی وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ یاد ہوتی ہیں۔ اور بات چیت بھی، میں تو یہ بھی دیکھا ہے کہ بات چیت بھی بند ہوتی ہے اور وہ اس وقت تک ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے سامنے تو ہمارے بچے ہی ہوتے ہیں نا، سب سے زیادہ انصاف کرنے کے لیے کون ہے؟ ہمارے بچے ہیں۔ تو ہم بہت زیادہ انصاف کے ساتھ اور بہت زیادہ حکمت کے ساتھ بچوں کو لے کے چلیں، اور جب تک کہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا نا، دین نہیں ہوگا، اللہ کا قرآن نہیں ہوگا اور اللہ کے احکامات نہیں ہوں گے، اس وقت تک پھر ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ انصاف کیسے کرنا ہے، کیونکہ ہم پھر اس وقت ہم کبھی کسی ایک بچے کو کر لیتے ہیں اور کسی دوسرے بچے پر ہم جاتی ہے، اس وقت ہماری اپنی خواہش نفس آ جاتی ہے، وہ ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، جب بھی ہم کریں تو اگر ہم اللہ کے احکامات کو سامنے مد نظر رکھیں گے کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، تو پھر ہم صحیح فیصلہ کر پائیں گے کسی بھی چیز کے بارے میں۔ ہم اپنی ذات کو پیچھے ہٹ کر فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا، ہم اگر یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو ہمارے اگر کسی بچے سے زیادہ محبت ہے اس کی فیور میں، ہمیشہ اگر وہ غلطی بھی کر رہا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ صحیح ہے، تو یہ نہیں کرنا، اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ یہ رنجشیں اور یہ چیزیں ماں باپ کی طرف سے کی گئی جو زیادتیاں ہوتی ہیں اس طرح کی، پھر وہ آگے چل کر بہت بڑے بڑے جھگڑوں میں اور نفرتوں میں بھی بدل جاتی ہیں، اور اس طرح سے وہ رنجشیں اتنی بڑھتے بڑھتے پھر وہ صلح رحمی کی پھر وہ توفیق ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ جہنم میں جانے والا بھی ایک وہ ہے، تو صلح رحمی نہیں کرتے کہ وہ گر جائیں گے۔ اعمال کیے ہیں، اعمال بھی قبول نہیں ہوتے، پھر ان کے جمعرات اور پیر کے جو روزے جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں ان کے اعمال نہیں پیش کیے جاتے، پھر تو بہت زیادہ خطرناک چیز ہے جو کہ نسلوں کے اعمال کو اور ہمارا پورا آگے تک جو ہے وہ خراب۔ اور پھر اگر کسی نے، والدین کے بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ اگر انہوں نے زیادتی کی تھی، کیونکہ یہ ہے کہ اگر آپ نے آپ کے کسی غلط عمل کی وجہ سے اگر ایک غلط چیز کی روش چل گئی اور وہ جھگڑا چلتا رہا تو جب تک وہ جھگڑا چلتا رہے گا اس کا جھگڑے کا جو گناہ ہے شروع کرنے والے کو بھی ملے گا، اور کسی نے جس طرح سے نیکی کا ہے کہ نیکی شروع کی ہے، وہ نیکی چلتی گئی تو اس نیکی کے شروع کرنے والے کو بھی ملتا ہے نا اس کا ثواب۔ اسی طرح سے جھگڑے کا ہے کہ اگر کسی نے زیادتی کی اور انصاف نہیں کیا تو اس کا آگے جو ہے وہ عمل جب تک چلتا رہے گا، وہ جھگڑے جب تک رہیں گے تو اس وقت تک اس کو بھی، اس کا انیشیٹ کرنے والے کو بھی گناہ ملتا رہے گا۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا اور وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ مجدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یقین جانو اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے؟ اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ نے ہی انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں، تو منافقت میں سستی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں ہوتی۔ تو ہم اپنا ذرا محاسبہ کریں کہ ہم تو نہیں فجر اور عشاء کی نماز میں سستی کرتے، لیکن مومن اس کے برعکس اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، اور ایسا دوگلا شخص دنیا میں کہیں بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا، اور اللہ کے ہاں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کفر و ایمان کے درمیان دانور ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف ہیں۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ مطلب یہ کہ جو توبہ کر لیں دنیا میں، آخرت میں نہیں، جو توبہ کر لیں دنیا میں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ سزا دے؟ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ سزا دے؟ وہ تو ڈھیل دے رہا ہے، وہ تو کتنے موقع پہ موقع دے رہا ہے، وہ تو آج کہہ رہا ہے کہ مجھے راضی کر لو، آج وہ تیار ہے، راضی ہونے کے لیے تیار ہے۔ ہم بندے جو ہے وہ راضی نہیں کر رہے اسے، اور آخرت کے دن کیا ہوگا؟ اتنے غصے میں ہوگا کہ وہ اس دن دیکھے گا بھی نہیں ہماری طرف، جن سے ناراض ہوگا نا اس دن تو وہ دیکھے گا بھی نہیں ہماری طرف، اور اس دن ہم تیار ہوں گے راضی کرنے کے لیے، اس دن ہم زمین بھر سونا دینے کے لیے تیار ہوں گے، اس دن ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دن ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ آج وہ تیار ہے راضی ہونے کے لیے، تو ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس غفلت سے نکالے۔ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو تو آخر کیا پڑی ہے اللہ کو کہ تمہیں خواہ سزا دے؟ اللہ بڑا قدردان ہے، بڑا ہی ہمارا قدردان ہے، اور بہت ہی سب کے حال سے واقف ہے۔ اگر ہم نے نیکیاں کی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی تو وہ کیا ہماری قدردانی نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شکر کو ایمان سے پہلے ذکر کیا، کیونکہ بندہ نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتا ہے، پھر اس ہستی کو پہچانتا ہے جس نے انعام کیا ہے، پھر شکر ایمان کا سبب بن جاتا ہے، پھر ایمان کے ساتھ شکر نعمتوں میں اضافہ لے آتا ہے، شکر گزار عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ تو شکر کا فائدہ خود انسان کو ہی ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی شکر گزار بننا نصیب فرمائے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا 5واں پارہ المحسنات جو ہے وہ مکمل ہوا۔ الحمدللہ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک
نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. اے اللہ پاک جس نے بیان کیا اور جن جن لوگوں نے یہ بیان سنا ان کے دلوں کے بھی جو خاص حاجات ہیں جو بھی دعائیں ہیں ان کو اپنے خاص کرم سے اس محفل کی رحمت و برکت سے انہیں قبول فرما لیجیے. اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے ہماری بخشش کر دیجیے. ہماری جو بھی مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں ہمارے گھروں سے ہماری ذاتی پریشانیاں ہیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ نصیب فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں ان کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما دیجیے. اللہ پاک جو بھی جس بھی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان پریشانیوں سے آزاد کر دیجیے انہیں ان پریشانیوں سے نجات دے دیجیے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور جو بھی علم ہم نے آج حاصل کیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دیجیے. آمین یا رب العالمین. آپ سب لوگ اپنی اپنی دعائیں مانگ لیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.